سائلنٹ وائس پر آپ سب سننے والوں کو السلام علیکم اور بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا آج کا ٹاپک گورنمنٹ کی ہاؤسنگ اسکیم میرا پاکستان میرا گھر ہے، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اسکیم کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں اور یہ کس طرح آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین اسکیم ہے جس سے آپ پہلے گورنمنٹ کوئی لے کے نہیں آئے اور اس اسکیم سے فائدہ اٹھا کر آپ لوگ اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ آگے سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور کس طریقے سے آپ لوگ آسان شرائط پر نہایت آسان قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس اسکیم کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ پاکستانی شہری جس کا اس سے پہلے کوئی گھر نہیں ہے اور وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو وہ بآسانی اپنا گھر بنا سکتا ہے، وہ بھی آسان ماہانہ شرائط کے اوپر۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اسکیم کن لوگوں کے لیے ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا جو آپ کو اگلی سلائڈس کے اندر ملیں گی۔ اس اسکیم کی بنیادی شرط ہر وہ پاکستانی شہری ہے جس کا جو شناختی کارڈ رکھتا ہو وہ اس کو لے سکتا ہے، یا پھر پہلی دفعہ گھر لے رہا ہو یا بنانا چاہتا ہو۔ اس کے علاوہ بیسک ہر کسی بھی بینک سے یہ اپلائی ہو سکتا ہے اور عمر کی حد کوئی منیمم 20 سال ہے، میکسیمم پر 65 سال تک لے کے جا سکتے ہیں۔ آمدن کی کوئی حد نہیں ہے، امپلائمنٹ میں کم سے کم 3 سال کا ایکسپیرینس رکھتا ہو بندہ، اپنے ساتھ 4 لوگوں کو کلب کر سکتا ہے، مطلب یہ 4 لوگوں کی آمدن کو شامل کر سکتا ہے، وہ بھی اس کی 100% انکم شامل ہوگی اور ان لوگوں کی آمدن کا 45% حصہ ڈیٹ برڈن ریشو میں جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا اس پروڈکٹ کے فیچرز کیا ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ اچھا، اس پروڈکٹ کے اندر کیا کیا کیٹیگری ہیں، کس طریقے سے شامل ہیں، وہ میں آپ کو سب بتاؤں گا۔ اس میں 3 کیٹیگریز ہیں گورنمنٹ نے ڈیفائن کی ہیں۔ پہلی کیٹیگری نیپڈا کی ہے جو کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو گورنمنٹ کے اپنے پروجیکٹس ہیں اس کے اندر وہ شامل ہیں، جس کا جو میکسیمم کورڈ ایریا بتایا گیا 125 گز تک کا ہے اور اس کے اندر میکسیمم جو گھر کی قیمت ہے وہ 3.5 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے، 35 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر جو میکسیمم فائنینسنگ آپ لوگوں کو الاؤ ہے وہ 27 لاکھ روپے کی ہوگی۔ اگر آپ کی پراپرٹی کی ہاؤسنگ اسکیم کے اندر نکل چکی ہے یا بیلٹنگ میں نام آ چکا ہے اور وہاں پہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس پہلی کیٹیگری میں اپلائی کر سکتے ہیں، جس کے اندر آپ لوگوں کا جو رینٹل بنے گا وہ پہلے 3 سال 3% کے حساب، پہلے 5 سال 3% کے حساب سے ہوگا اور اگلے 5 سال جو ہے 5% کے حساب سے فکس ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ 2 کیٹیگری جو ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 کیٹیگری ڈیفائن ہوتی ہے وہ ہے جو ادر دین گورنمنٹ ہاؤسنگ اسکیم کے، لائک اگر آپ لوگ جیسے کراچی میں رہتے ہیں، کراچی کے اندر کہیں پہ بھی آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان دونوں کیٹیگریز کے اندر اپلائی کریں گے۔ اچھا، اس کے اندر پہلی کیٹیگری آپ کی آتی ہے جس کے اندر آپ 125 گز 5 مرلے والی جگہ تک کا گھر دیکھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی فلیٹ دیکھتے ہیں تو 1250 اسکوائر فٹ تک کا فلیٹ آپ اس اسکیم میں لے سکتے ہیں۔ اچھا، اچھی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب گورنمنٹ نے اناؤنس کی تھی تو اس کے اندر میکسیمم ہاؤسنگ یونٹ کی پرائس رکھی گئی تھی جو کہ 35 لاکھ روپے تھی۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ 25 مارچ کے بعد سے یہ اسکیم کے اندر یہ پرائس کے کیپ انہوں نے ہٹا دیا ہے، اور جو فائنینسنگ کی لمٹ ہے جو آپ میکسیمم فائنینس گورنمنٹ اسکیم کے اندر کر کے دے گا وہ 60 لاکھ روپے تک ہے۔ آپ اس کے اندر 80 لاکھ کی پراپرٹی بھی لے سکتے ہیں، 90 لاکھ روپے کی پراپرٹی بھی لے سکتے ہیں، بشرطے یہ کہ اوپر کا حصہ آپ کو شامل کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں منیمم فائنینسنگ کرنا چاہتا ہوں تو 60 لاکھ کے منیمم 10% آپ کو اپنا شیئر کرنا پڑے گا۔ اور اس اسکیم میں آپ لوگوں کے جو پہلے 5 سال ہیں اس میں آپ کو 5% فکس ریٹ کے اوپر ملے گا اور اگلے 5 مطلب جو چھٹے سال سے لے کے 10ویں سال تک 7% فکس ریٹ کے اوپر ملے گا۔ اس طریقے سے ٹیئر 3 کیٹیگری جو ہے اس کے اندر آپ جو لے سکتے ہیں وہ 125 گز سے لے کے 250 گز تک کی جگہ لے سکتے ہیں، یا 1250 اسکوائر فٹ سے لے کے 2000 اسکوائر فٹ کا کوئی بھی فلیٹ آپ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے اندر بھی گھر کی قیمت کے اوپر کوئی قید نہیں ہے، آپ کتنے بھی قیمت کا گھر لے سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو بینک آپ کو میکسیمم گورنمنٹ فائنینس کر کے دے گی وہ 1 کروڑ روپے تک کر کے دے گی۔ اچھا، اس کے اندر اگر آپ منیمم فائنینسنگ کرنا چاہتے ہیں تو 15% ہوگی، لیکن اگر آپ کی گھر کی قیمت 1 کروڑ سے زیادہ کی ہے تو ڈفرینشیل جو ہوگا وہ آپ لوگوں کو خود پے کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ریٹ آپ کو مل رہا ہے وہ پہلے 5 سال 7% کے حساب سے ہے اور اگلے 5 سال 9% کے حساب سے ہے۔ یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے جب ایک اسکیم لانچ ہوئی تھی تو اس کے اندر ایک شرط یہ آئی تھی کہ آپ کا گھر 1 سال سے زیادہ پرانا نہ ہو، یہ اسکیم بھی یہ شرط بھی 2 سال سے ابھی انہوں نے ایگزیمپٹ کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کتنا بھی پرانا گھر ابھی فی الحال 2 سال تک کے اندر اگر اپلائی کرتے ہیں تو لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں آتا ہوں شیڈیول آف پیمنٹس کے اوپر کہ کچھ اماؤنٹس کے اوپر کیا کیا قسطیں آپ کی بنیں گی۔ اچھا، یہ ویریبل ہے
ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہو، لیکن یہ کہ جو اماؤنٹ آپ فائنینسنگ کا لیں گے اس کے حساب سے یہ شیڈیول اس طریقے سے کچھ نظر آئے گا جیسے آپ دیکھ سکیں۔ جیسا کہ شیڈیول میں نظر آ رہا ہے کہ یہ 20 سال کا پلان ہے۔ اگر آپ اس اسکیم کے اندر فرض کریں 5 لاکھ روپے لیتے ہیں تو 5% کے حساب سے 20 سال کے لیے آپ کی جو ماہانہ پہلے 5 سال قسط بنے گی وہ 3,300 روپے بنے گی، اور اگلے 5 سال 3,750 روپے بنے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس اسکیم کے اندر 30 لاکھ روپے لیتے ہیں تو آپ کی جو پہلے 5 سال قسط بنے گی وہ 19,800 روپے بنے گی، اور چھٹے سال سے لے کے 10ویں سال تک آپ کی قسط 22,503 روپے بنے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اسکیم کے اندر 60 لاکھ لیتے ہیں تو 60 لاکھ کے حساب سے آپ کی قسط جو بنے گی 5 سال کی 39,597 بنے گی، اور وہی قسط چھٹے سال پہ 45,007 روپے کے قریب بنے گی۔ اگر آپ اس کو سلیب سے آگے بڑھتے ہیں اور اگر آپ اس کو 70 لاکھ پہ جاتے ہیں تو 70 لاکھ کے حساب سے آپ کی قسط جو بنے گی وہ 54,271 روپے بنے گی، اور چھٹے سال پہ 61,241 روپے بنے گی۔ اس طریقے سے اگر آپ 1 کروڑ روپے لیتے ہیں تو آپ کی جو پہلے 5 سال کی قسط ہے وہ 77,530 روپے بنتی ہے، اور چھٹے سال کے اوپر 87,487 آپ کی قسط بنے گی۔ اسی طرح اگر آپ یہی کہ پلان اگر 10 سال کے اوپر لینا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے 20 سال کے بجائے 10 سال کے اوپر یہ لینی ہے، تو اس کے اندر آپ کا پلان جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا۔ اگر آپ اس اسکیم کے اندر 5 لاکھ روپے 10 سال کے لیے لیتے ہیں تو پہلے 5 سال کے حساب کی 5,303 روپے پڑے گی، اور چھٹے سال سے لے کے 10ویں سال تک آپ کی قسط 5,565 روپے بنے گی۔ اسی طریقے سے اگر اس میں آپ 30 لاکھ روپے لیتے ہیں تو پہلے 5 سال کے حساب کی 31,820 روپے بنے گی، اور چھٹے سال پہ آپ کی قسط بنے گی 33,388 روپے۔ اسی طریقے اگر اسکیم میں آپ 60 لاکھ روپے لیتے ہیں تو 60 لاکھ کے اوپر 63,640 روپیز مطلب 63,640 روپے آپ کی 5 سال کی قسط بنے گی، اور چھٹے سال کے اوپر آپ کی 7% کے حساب سے 66,775 روپے بنیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اسکیم کے اندر 1 کروڑ روپے لیتے ہیں تو 1 کروڑ کے اوپر آپ کی جو ماہانہ قسط بنے گی پہلے 5 سال 1,16,108 روپے بنے گی، جو کہ 7% کے حساب سے ہے، اور 9% کے حساب سے اگلے چھٹے سال سے لے کے 10ویں سال تک بنے گی آپ کی 1,21,721 روپے۔ اچھا، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی آمدن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کی آمدن کتنی ہے۔ آ جاتے ہیں کہ کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم سیلریڈ انڈیویجول کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی سیلریڈ تنخواہ دار آدمی ہے تو اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں۔ سب سے پہلے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن فارم لے کر جو کہ کسی بھی بینک سے اس کا دستیاب ہوگا، اس کو اس کا NIC چاہیے ہوگا۔ اگر اپنے ساتھ وہ کو پارٹنر شامل کرتا ہے تو اس کے بھی NIC کی کاپی چاہیے ہوگی، اور اس کے علاوہ 2 تصویریں چاہیے ہوں گی۔ ایک انڈرٹیکنگ وہ سبمٹ کرائے گا کہ وہ پہلی دفعہ گھر لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاکومنٹ اس کے پاس پہلے سے موجود ہیں یا گھر اس نے دیکھ کے رکھا ہوا ہے یا اس کے پاس زمین کے کاغذات موجود ہیں تو وہ جو ہے اس ڈاکومنٹ کی فوٹو کاپی جمع کرائے گا تاکہ اس کی بھی اسسمنٹ اس وقت اس کے ساتھ ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو لوگ وہ ہیں جو کہ ایک فارمل سیکٹر میں جاب کرتے ہیں، ان کی سیلریاں بینک میں آتی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو امپلائمنٹ کا پروف ہے کہ 3 سال کا جو ریکوائرمنٹ میں نے پہلے بتائی تھی تو وہ ریکوائرڈ ہے۔ اچھا، اس کے اندر سب سے پہلے یا تو وہ اپنا امپلائمنٹ لیٹر شو کریں گے جس سے ان کی امپلائمنٹ کنفرمیشن ہو، کوئی امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ ان کا امپلائمنٹ کا پروف کمپلیٹ ہو جائے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ سرٹیفکیٹ یہ امپلائی دے دیتا ہے کہ بھئی یہ کب سے کام کر رہے ہیں، اور کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو کہ کمپنی پرووائڈ کر سکے جس سے ان کا پروف ہو جائے اگر ان میں سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اوپر والوں میں سے۔ اس کے علاوہ ان کی کرنٹ سیلری سلپ چاہیے ہوتی ہے تاکہ ان کی ویریفائی ہو سکے ان کی کرنٹ سیلری کتنی ہے، یا پھر ان کو سیلری سرٹیفکیٹ مل جائے جس کے اندر بائفیکیشن ہو کہ بھئی ان کو سیلری کس حصے میں کس مد میں کیا کیا ملتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو 6 مہینے کا اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہے، اور اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ ان کے بینک کا ریکوائرڈ ہوگا۔ اچھا، اسٹیٹمنٹ کے اندر سیلری کریڈٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات میں بتاتا چلوں، اگر کسی کو تنخواہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ملتی ہے کیش کے اوپر تو وہ کمپنی سے وہ لکھوا کے دے دے جو کہ ویریفائی ہو جائے، کوئی واؤچر مل جائے جس سے وہ ویریفائی کر سکیں کہ اس کو سیلری کیش میں مل رہی ہے یا یہ اس کی سیلری ہے۔ وہ لوگ جو کہ انفارمل سیکٹر میں آتے ہیں جن کی انکم ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتی اور تنخواہ بھی کر رہے ہیں بیچارے چھوٹے جو مزدور طبقہ ہے ان کے اس میں، تو کوئی بھی وہ ڈاکومنٹ جس سے ان کی انکم ڈیفائن ہو سکے، کوئی پراکسی انکم مل سکے،
ٹھیک ہے، وہ یا ان کے گھر کے اخراجات کی بیسس کے اوپر بھی ٹھیک ہے ان کی یہ آمدن ہو سکتی ہے، کہیں سے کوئی لیٹر مل جائے، بچوں کی فیس، یوٹیلیٹی بلز وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس میں مل سکتی ہیں۔ اور اگر اس کے کیس پھر بھی ویک ہوا تو گارنٹر کے آپشن کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ اچھا، پراکسی انکم بیسیکلی وہ انکم ہوتی ہے جو کہ اگر بندے کی انکم ڈائریکٹلی نہ نکل رہی ہو اور کیلکولیٹ نہ ہو سکتی ہو تو دوسرے ذرائع سے اس کی آمدن کا تخمینہ لگایا جاتا ہے، جو کہ آج کل کے اس میں تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ہیں کاروباری شخصیات کے اوپر جو کہ کام کر رہے ہیں، یا وہ طبقہ جو کہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، چاہے وہ چھوٹا کاروبار کر رہا ہو یا بڑا کاروبار کر رہا ہو، اس کے لیے بھی سب سے ضروری جو ہے فائنینس اس کا اپلیکیشن فارم ہوگا جو کہ وہ کسی بھی بینک سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا شناختی کارڈ ریکوائرڈ ہوگا، 2 تصویریں ریکوائرڈ ہوں گی، اور وہ ایک انڈرٹیکنگ سبمٹ کرے گا جیسے اس نے پہلے باری سیلڈ کلاس میں ایک بندے نے کی تھی۔ اور اگر کوئی ڈاکومنٹ اس کے پاس موجود ہیں تو وہ ڈاکومنٹ کی فوٹو کاپی بھی جمع کرائے گا تاکہ اس کے کیس میں اس کی اسسمنٹ اس کے حساب سے ہو سکے۔ یہ بیسک چیزیں دونوں میں سیم ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو وہ طبقہ جو کہ ریٹرن فائل کرتا ہے، اس کی آمدن ڈاکومنٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اگر وہ پارٹنرشپ کی فارم میں کام کرتا ہے تو اپنی پارٹنرشپ ڈیٹس شیئر کرے گا۔ اگر پروپرائٹر ہے، اکیلے کام کرتا ہے، تو وہ اپنا سول پروپرائٹر لیٹر ایشو کرے گا، این ٹی این دے گا کہ کتنے حصے سے کام کر رہا ہے۔ اگر اس کا گھر کرائے پہ ہے تو اس کا کرایہ نامہ دے گا۔ آفس اگر رینٹ کے اوپر یوز بنایا ہوا ہے اس نے تو اس کا رینٹ ایگریمنٹ دے گا۔ اگر کسی سے ایسوسیشن ہے، یا لائک کوئی انجینئر ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور اپنا کام کر رہا ہے، یا کوئی ڈاکٹر ہے اپنا کلینک رن کر رہا ہے، تو وہ اپنی پروفیشنل ڈگری وغیرہ شو کرے گا تاکہ اسے یہ پروف ہو سکے ہاں بھئی یہ اتنی ارننگ کرتا ہے، یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو کہ کسی بھی اتھارٹی سے ویریفائی ہو سکتا ہے۔ اچھا، بیسک کرائٹیریا 3 سال کا ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ 3 سال کا بیسک ٹینیور پورا ہونا ضروری ہے بزنس والوں کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ وہ 6 مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ دیں گے اور اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ دیں گے۔ ایسے وہ لوگ جو کہ اپنا کاروبار تو کرتے ہیں لیکن ان کی بینک میں ٹرانزیکشن نہیں ہیں، یا وہ لوگ جن کا کاروبار چل تو رہا ہے لائک کوئی دکاندار ہے، کوئی آپس میں لین دین کا کوئی حساب کتاب مینٹین نہیں ہے، تو اس صورت میں جو ہے ان لوگوں کے لیے پراکسی انکم کی طرف جایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی آمدن کو، ان کی آمدن کا حساب لگایا جائے، ان کی ڈیلی کی سیل ٹرانزیکشن، سیل پرچیز سے کوئی انوائسز اگر بنتی ہیں، کوئی اس طریقے سے کیش کا لین دین آپس میں ہوتا ہے، کوئی ان کے اخراجات ہیں، ان سب ڈاکومنٹس کو جمع کر کے ایک ان کی پراکسی انکم کیلکولیٹ کی جاتی ہے، جس کی بنا پہ ان کی آمدن کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بھئی اس کی کتنی آمدن ہے اور وہ کتنا لون لے سکتا ہے۔ اچھا، آخر میں سب سے پہلے کہ بھئی اسٹیٹ بینک نے اس اسکیم پہ بڑا فوکس کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے ایک کمپلین کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی کام کر دی ہے جو کہ میرے آپ کو اسکرین شاٹ میں نظر آ رہا ہوگا، اور آپ نے اسی ویب سائٹ کے اوپر کمپلین رجسٹر کرانی ہے تو وہ بھی لنک اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو کسی بھی طرح کا، کوئی ڈیٹیل ریکوائرڈ ہے، کوئی اور چیز ریکوائرڈ ہے، تو میرے کمنٹ سیکشن کے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کے سوالات کو جوابات دوں تاکہ آپ اس میں اپلائی کر سکیں اور آپ کو اس میں دیر نہ ہو، کیونکہ یہ پورٹل گورنمنٹ کی اپنی طرف سے اسکیم ہے، اور گورنمنٹ آپ لوگوں کے بھلے کے لیے جتنا کوشش کر سکتی ہے ہر اس بندے کو اس میں اپلائی ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کسی عام آدمی کو اس میں کوئی شکایت ہے تو وہ اس میں کمپلین کر دے، یا پھر اگر اس کو کسی طرح کی کوئی مشکلات آ رہی ہے تو وہ مجھ سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ آخر میں شکریہ، اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔